بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی صرف 2 چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار مینگو کلفی بنانے کا طریقہ۔ اس طرح سے آپ مینگو کلفی بنائیں گے تو آئس کریم کھانا بھول جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئے گی۔ اگر ریسپیز اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے آپ چولہے پر دیگچی، کڑاہی یا کوئی بھی برتن رکھیں۔ اس میں آپ 1 لیٹر دودھ ڈال کر اس کو بوائل کریں۔ دودھ آپ ڈبے کا یا بھینس کا کوئی بھی آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ کو آپ تیز آنچ پہ بوائل ہونے دیں۔ جب دودھ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے تو چولہا نارمل کر دیں۔ اب آپ چمچ چلا کر اس کے اوپر آئی ہوئی بلائی کو اس کے اندر مکس کریں۔ اسی طرح آپ 3-4 منٹ تک یہ عمل دہرائیں۔ جو اس کے اوپر بلائی جمع ہوتی جائے اس کو آپ دودھ کے اندر حل کرتے جائیں۔ پھر آپ اس میں آدھی پیالی چینی شامل کر لیں۔ چینی آپ ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ چینی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اب آپ دودھ کو گہرا ہونے تک پکنے دیں۔ جتنی دیر میں دودھ تیار ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم مینگو کا امیزہ تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 2 یا 3 عدد مینگو لیں۔ اچھی اور فریش قسم کے مینگو لیں جو رسلے ہوں، پکے ہوئے ہوں، کچے نہ ہوں۔ ان کو آپ دھو کر صاف کر لیں اور اس کے اوپر سے آپ چھلکا اتار لیں۔ سارے مینگو کا اسی طرح چھلکا اتار کر صاف کر لیں۔ پھر آپ اس کو کاٹ لیں۔ اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ پہلے آپ اس کے سلائس لمبے ٹکڑوں میں کٹ لگا لیں اور پھر اس کے اوپر آپ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لگائیں۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ کم وقت میں مینگو جو ہے وہ تیار کر سکیں گے، کاٹ سکیں گے۔ مینگو کو اچھی طرح کاٹنے، اس کے گودا جو ہے وہ الگ کریں اور اس کی گٹلی کو الگ کر دیں۔ گٹلی کو آپ صاف کر کے ایک سائڈ پر رکھیں۔ اگر آپ مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چوس بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مینگو کا گودا تیار کر لیں۔ مینگو کو کاٹنے کے بعد اب آپ اس کو گرینڈر میں ڈالیں۔ اس کا ڈھکن بند کر کے آپ اس کو بلینڈ کریں۔ اس کو آپ نے کوئی بھی چیز، پانی یا دودھ ڈالے بغیر اسی طرح آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو شروع میں بلینڈ کرنے میں مشکل محسوس ہو تو آپ اس کو بند کریں، بٹن کو 1-2 دفعہ بند کر کے دوبارہ آن کریں تو اس طرح پیس جو ہے وہ نرم ہو کے بلینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ اس کو نرم کریم کی طرح تیار کر لیں۔ اس کو آپ اس طرح کا گودا بنا لیں۔ دیکھیں اچھی طرح اس کو گرینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کافی گہرا جو ہے گودا تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب دیکھیں دودھ جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور اپنی مقدار سے تقریباً آدھا رہ چکا ہے۔ اس میں آپ پیسی ہوئی سبز الائچی 1 چمچ یا آدھا چمچ شامل کریں اور پھر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ اب دیکھیں دودھ جو ہے وہ پہلے سے گہرا بھی ہو چکا ہے اور اپنی مقدار سے آدھے سے بھی کم رہ چکا ہے۔ آپ اس کو اتار کر نارمل حالت میں ہونے دیں۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے، اس طرح کا تیار ہو جائے تو آپ اس کو گرینڈ شدہ مینگو میں شامل کریں۔ اب آپ اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اس کو آپ اتنی دیر تک بلینڈ کریں کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح یکجاں ہو جائیں، مکس ہو جائیں۔ آپ کو جگ کے اوپر مینگو کی لائن سی نظر آ رہی ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح گرینڈ کر کے اس کے اندر مکس کریں۔ اتنی دیر تک آپ اس کو چلتا رہنے دیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور لائن جو ہے وہ ختم ہو کر اس کے اندر اچھی طرح دونوں چیزیں جذب ہو جائیں۔ جب یہ لائن بالکل ختم ہو جائے اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ یکجاں ہو جائیں تو آپ اس کو اتار لیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی اچھا کریم کی طرح امیزہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو تیار کریں۔ آپ اسے چیک کر لیں کہ آپ چمچ کے دوران ہاتھ کے ساتھ لین لگا کر دیکھ لیں۔ اگر لین جو ہے وہ راستہ بن جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ بہترین تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ کلفیاں لیں، کسی بھی سائز کی، کسی بھی شیپ کی آپ کلفیاں لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ مینگو کا امیزہ ڈال لیں۔ کلفیوں کو آپ پہلے دھو کر اچھی طرح صاف کر کے خشک کر لیں اور پھر آپ اس کے اندر مینگو کا امیزہ ڈال لیں۔
اس کو آپ فل نہیں بڑھیں، تھوڑا سا آپ اوپر سے خالی رہنے دیں۔ اسی طرح آپ کلفیاں تیار کر کے بار کے آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں۔ ڈھکن کو آپ اچھی طرح اس کے اوپر سیٹ کریں، پھر آپ اس کو ریفریجریٹر میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ بہترین طریقے سے تیار ہو جائے۔ اب آپ اس کو گول باؤل میں یا ڈبے میں ڈال سکتے ہیں۔ باقی میزے کو آپ ڈبے میں یا گول باؤل میں یا برتن میں ڈال کر اس کے اوپر کاغذ کے ساتھ آپ اس کو لپیٹ دیں۔ اس کے آپ سائڈوں پہ دھاگے کے ساتھ یا ربڑ کے ساتھ اس کو کور کر دیں۔ اسی طرح آپ اس کو جمنے تک ریفریجریٹر میں رکھیں۔ 6 سے 8 گھنٹے کے بعد آپ اس کو نکالیں، آپ دیکھیں کلفیاں جو ہیں اور میزہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ پانی میں رکھیں، 30 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو پانی میں رکھیں تاکہ یہ برتن سے الگ ہو جائے۔ پھر آپ اس کو گھما کر آسانی کے ساتھ نکال لیں۔ اس طرح بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی کلفی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح سے آپ کلفیاں بنائیں گے تو بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپیز اچھی لگی ہوگی۔ اگر ریسپیز پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔